اگر ہم بات کریں ایمان کی کمی بیشی کے بارے میں، تو ایمان کا تھوڑا سا حصہ کم ہو جانے سے کیا پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا کچھ حصہ ہی ضائع ہوتا ہے اس سے؟ کرامیہ اور مرجیہ ان دونوں کا یہ نظریہ ہے الایمان قول اللسان فقط۔ گناہوں کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں، جیسے جادو ہے، زنا ہے، کہ ان کے کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پھر ان کا کیا حکم ہے؟ کیا اہل سنہ کے ہاں ان اعمال کو کرنے سے بھی یہ تو بڑا کھوکھلا اور غلط نظریہ ہے۔ گناہ گار شخص ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اگر وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو کل قیامت کے دن وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے نا اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، نہیں جی یہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ درویش صفت لوگ ہیں، یہ قدامت پسند لوگ ہیں، یہ دور ترقی یافتہ دور ہے۔ اگر ہم بات کریں ان اسباب کی کہ جن کی وجہ سے ایمان میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، تو وہ کون کون سی ہیں جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں ہمیں؟ ختم 10واں 40واں 50واں پتہ نہیں کون کون سا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں الحمدللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ رسم و رواج ہے، لیکن کیا کریں، معاشرہ ہے، وہ کہیں گے جی ان کو اپنے والد سے پیار نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شاد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو جو ہے وہ ایمان کی کمی بیشی کے بارے میں جاری تھی کہ ایمان میں کمی بیشی کیسے واقع ہوتی ہے، کن کے ہاں واقع ہوتی ہے اور کن کے ہاں واقع نہیں ہوتی، اور اسی پروگرام کو اور اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کی طرف چلیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، خیر و عافیت سے ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں کہ ایمان کہتے کس چیز کو ہے، یعنی یہ کس چیز کا نام ہے، یا مسمى ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ایمان ہے کیا اصل میں۔ جی بالکل، بڑا اہم کویسچن ہے کہ مسمى ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو دیکھیں اہل السنہ کے ہاں، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جی۔ الایمان قول باللسان، زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے، و تصدیق بالقلب، اور دل کے اندر اس کی تصدیق بھی موجود ہو، و عمل بالجوارح، اور انسان عملاً جس کا اس نے اقرار کیا ہے یا جس کی وہ تصدیق کرتا ہے اس کو عملاً بھی مانتا ہو، نماز روزے کی پابندی بھی کرتا ہو۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اہل السنہ کے ہاں، جو کہ قرآن و سنت سے معنی اور مفہوم بڑا واضح ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ اہل السنہ کے مقابلے میں کچھ باطل فرقے ہیں، جیسے کرامیہ ایک فرقہ ہے یا مرجیہ ہے۔ کرامیہ اور مرجیہ ان دونوں کا یہ نظریہ ہے الایمان قول اللسان فقط، ایمان صرف جو ہے زبان سے اقرار کا نام ہے۔ تو یہ تو بڑا کھوکھلا اور غلط نظریہ ہے، یعنی ان کے ہاں تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح شامل نہیں ہے۔ شامل ہی نہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے یا زبان سے اقرار کا نام ہے، تو پھر منافقین کہاں جائیں گے؟ وہ تو زبان سے اقرار کرتے تھے، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بلکہ عملاً بھی وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے کسی حد تک، لیکن دل کے اندر تصدیق نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر بغض تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو بہروپی ہوتے ہیں، وہ تو دھوکہ دہی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو کرامیہ کا یا مرجیہ کا قول ہے یہ انتہائی فاسد قول ہے۔ دوسرا نظریہ ہے جہمیہ کا اہل سنہ کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق کا نام ہے، صرف دل کی تصدیق، صرف دل کی تصدیق کا نام، یا معرفت کا اور پہچان کا نام ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا دل سے، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، دل سے تصدیق کر لی، وہ مسلمان ہے۔ یہ نظریہ بھی کھوکھلا ہے، زبان سے اقرار شامل نہیں ہے اور عمل بالارکان وہ شامل نہیں ہے، صرف دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے ان کے ہاں۔ تو اس نظریے کے مطابق تو پھر فرعون، حامان وغیرہ، حتیٰ کہ ابلیس، وہ بھی مومن ہو گئے، کیونکہ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرعون بھی جانتا اور مانتا تھا،
وہ تو اس نے تکبر میں آ کے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وگرنہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا وجود باری تعالیٰ کا، وگرنہ ان کے نفسوں میں یقین تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ، تم بھی جانتے ہو کہ یہ چیزیں رب السماوات نے نازل کی ہیں، تم جانتے ہو، لَقَدْ عَلِمْتَ، تو نے یہ بات جان لی ہے۔ تو فرعون بھی مانتا تھا دل سے، لیکن اقرار نہیں کرتا تھا وہ۔ تو اس لیے یہ جو جہمیہ کا نظریہ ہے یہ بھی انتہائی کھوکھلا نظریہ ہے۔ صحیح۔ اہل السنہ کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ ہے خوارج کا، مسمى ایمان کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں۔ خوارج نے اگرچہ بالجملہ اہل السنہ کی موافقت کی ہے، ان کے ہاں ایمان کی ڈیفینیشن یا تعریف میں وہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ ایمان نام ہے قول باللسان کا، ایمان نام ہے تصدیق بالجنان یا بالقلب کا، اور عمل بالارکان کا۔ یہ تینوں چیزیں خوارج بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں اور اہل السنہ میں فرق یہ ہے خوارج نے ایمان کو ایک چیز بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہے تو سارا ایمان ہے، اگر جائے گا تو سارا ایمان جائے گا۔ ایک گناہ کرنے سے یا ایک غلطی کرنے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خوارج کا نظریہ یہ تو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ تو یہ اہل السنہ کے ہاں ایمان تھا، اور فرق باطلہ کے ہاں ایمان کا مسمى یا ایمان کی حقیقت یا ایمان کس چیز کا نام ہے وہ آپ کے سامنے اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہوگی مسمى ایمان کے بارے میں، یعنی ایمان ہے کیا اصل میں۔ اگر ہم بات کریں ایمان کی کمی بیشی کے بارے میں، تو ایمان کا تھوڑا سا حصہ کم ہو جانے سے کیا پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا کچھ حصہ ہی ضائع ہوتا ہے اس سے؟ جی دیکھیں، صاف ظاہر ہے یہی اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر خاص رحمت و شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نیکیوں کے درجات رکھے ہیں نا، ایسے ہی گناہوں کے درکات بھی ہیں، درجے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں یا عام گناہ زیادہ تر ایسے ہیں، یا آپ کہہ لیں 100 میں سے 99% گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ تو ہیں، جن کے کرنے سے انسان بہت بڑے ایک خطرے میں واقع ہو جاتا ہے، لیکن ان گناہوں سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ تو جب انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں، کفر کے مقابلے میں چھوٹے گناہ ہیں، وگرنہ فی نفس ہی ہر گناہ بڑا ہی ہوتا ہے، فی نفس ہی ہر گناہ بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں یا ارتداد کے مقابلے میں وہ گناہ چھوٹے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ سے یا صغیرہ گناہ سے انسان کا سارا ایمان ضائع نہیں ہوتا، کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے، کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے۔ ہاں اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص جو ہے ان گناہوں کو حلال سمجھ لے تو پھر وہ اپنے نظریے کے اعتبار سے کافر ہو جاتا ہے، صرف اس گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اہل السنہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ ایک گناہ کرنے سے انسان کا کچھ ایمان ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایک درجے کو چھوڑے گا تو باقی درجے تو موجود ہیں نا، اگر 2 درجوں کو چھوڑ دے گا یا 3 درجات کو چھوڑ دے گا باقی درجات تو موجود ہیں اس کے پاس۔ جبکہ جو فرق باطلہ ہیں اہل السنہ کے مخالف، وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ مثال کے طور پر وعیدیہ، یہ ایک ٹرم بولتے ہیں اہل السنہ یا علماء عقیدہ، اس میں 2 فرقے آتے ہیں، معتزلہ اور خوارج۔ معتزلہ کہتے ہیں اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان ایک منزلہ ہے جسے وہ کہتے ہیں المنزلۃ بین المنزلتین، وہ مرتکب کبیرہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ خوارج کہتے ہیں جس نے ایک گناہ بھی کر لیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ صحیح۔ آخرت میں دونوں ہی کہتے ہیں مرتکب کبیرہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے مقابلے میں نظریہ ہے مرجیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا،
مرجیہ میں یہاں پر اگرچہ ہم ان کے بارے میں باقاعدہ ایک پورا ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جی جی تو صرف ایک جملے میں ان کے انٹروڈکشن یا تعارف ذکر کر دوں۔ مرجیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی ڈیفینیشن سے مسئلے کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ مرجیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اعمال کو ایمان کا حصہ ہی نہیں مانا تو ان کے ہاں کیا ہے ایمان؟ وہ کہتے ہیں بس دل کی تصدیق کا نام ہے، اگر کوئی بعد میں گناہ کرتا بھی ہے یا واجبات پورے نہیں کرتا اسے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ جو ساری کی ساری جو تفریق ہوئی ہے یہ اسی تعریف جو آپ نے پہلے ذکر کی اسی کی بنیاد پر ہوئی ہے نا، جو ایمان کی تعریف ہے جی اسی کی بنیاد پر ہے۔ اہل سنہ کے ہاں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، جبکہ فرق باطلہ یا گمراہ فرقے جو ہیں ان کے ہاں 1 یا 2 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب جن گناہوں کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں جیسے جادو ہے، زنا ہے، کہ ان کے کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پھر ان کا کیا حکم ہے؟ کیا اہل سنہ کے ہاں ان اعمال کو کرنے سے بھی ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا؟ دیکھیں جو کفریہ اقوال ہیں جی یا کفریہ اعمال ہیں وہ قول یا فعل جس کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس میں تو اہل سنہ بھی متفق ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ کفر ہے، یہ قول جو ہے کفر ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل یا یہ قول اختیار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن وہ اعمال اور وہ اقوال بہت تھوڑے ہیں۔ صحیح۔ وہ اعمال و اقوال دیگر چیزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح جو گناہ گار شخص ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اگر وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے تو کل قیامت کے دن وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس سوال کا جواب بھی پہلے سوال کے جواب کا نتیجہ ہی ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اہل سنہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے اس میں کوئی شک نہیں انسان کا ایمان کم ہوتا ہے، تو جیسے انسان نیکیاں کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو خوارج نے اور معتزلہ نے تو اس کو اسلام سے نکال کے کفر میں داخل کر دیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو مرجیہ تھے انہوں نے گناہ گار شخص کو کامل ایمان دے دیا۔ انہوں نے کہا جی جب تک تصدیق موجود ہے کوئی گناہ باعث نقصان نہیں ہے۔ صحیح۔ اہل سنہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو گناہ گار شخص ہے، وہ جو مرتکب کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہ مومن ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہے، کامل ایمان والا نہیں۔ جتنا اس کے اندر گناہ یا فسق ہے اتنا وہ فاسق ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں مؤمن بی ایمان ہی، جتنا ایمان ہے اتنا وہ مومن ہے۔ فاسقن بی کبیرت ہی، اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق ہے۔ یا وہ کہتے ہیں مؤمن عاصن، ایسا مومن ہے جو گناہ گار ہے۔ بہرحال اس سے ایمان اور اسلام کا نام کلیتاً اہل سنہ چھینتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان تو ہے نا، اگرچہ وہ تھوڑا ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے ایمان تو ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اہل سنہ کے ہاں وہ شخص جو گنہگار ہے جس کے پاس ایمان کا کچھ حصہ لازمی ہے وہ تحت المشیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ قیامت والے دن اگر تو اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے فضل و کرم سے ابتداءً اسے گناہ گار کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، کیونکہ اس کے پاس دیگر گناہ تھے لیکن شرک اکبر نہیں تھا۔ شرک اکبر تو صاف ظاہر ہے وہ تو جہنم میں جائے گا نا، عام گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گناہ گار شخص کو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دیں، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ موحد کا آخر کار ٹھکانہ جنت ہے۔ صحیح۔ یہ جو اہل سنہ کا نظریہ ہے اس کے پیچھے قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ صرف ایک دلیل ذکر کرتا ہوں، بڑی واضح حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میری اس چیز پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، اور فرمایا ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور تم بہتان بازی نہیں کرو گے۔ لمبی حدیث ہے، تو لمبی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تعصونی فی معروف، اور
نیکی کے کام میں میری نافرمانی بھی نہیں کرو گے۔ یہ چیزیں فرمانے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو ان چیزوں کی میرے ساتھ بیعت کرے گا اور پھر بیعت کی پاسداری کرے گا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب له فی الدنیا فہو لہ کفارۃ، جس نے بیعت کرنے کے بعد شرک اصغر کر لیا، کیونکہ شرک اکبر سے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا نا، شرک اصغر کر لیا یا چوری کر لی یا زنا کر لیا یا اولاد کو قتل کیا، کوئی بھی گناہ کر لیا اور دنیا میں وہ پکڑا گیا، دنیا میں اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دی گئی، فعوقب بہ فی الدنیا، دنیا میں اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دی گئی، فہو لہ کفارۃ، تو وہ دنیا میں کفارہ بن جائے گا۔ ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اصاب من ذالک، جس نے ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب کیا، فسترہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو عیاں نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے عیب پوشی کی، اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، فامرہ الی اللہ، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شاء عاقبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے قیامت والے دن اس کا محاسبہ کریں، اسے عقاب دیں گے، اسے سزا دیں گے، وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ابتداءً اس کو معاف کر دیں گے۔ تو جو گنہگار شخص ہے یا جو مرتکب الکبیرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، وہ تحت المشیہ ہے، اللہ کی مشیت کے انڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے ابتداءً اس کو معاف کر دیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اسے اس کے گناہوں کے مطابق سزا دیں گے، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ وہ موحد ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو وضاحت ہوگی کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی کیسے ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں ان اسباب کی کہ جن کی وجہ سے ایمان میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، تو وہ کون کون سی ہیں جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں ہمیں؟ جی بہت اہم کویسچن ہے، بلکہ میں کہوں گا ہمارے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا اور آج کا ایپیسوڈ ہے، ان دونوں ایپیسوڈز کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان وہ اسباب، وہ اعمال اختیار کرے جن سے ایمان بڑھتا ہے اور ان اعمال سے اوائڈ کرے جن سے ایمان کم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک جملے میں اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو ہر نیکی، ہر اچھے کام سے ایمان بڑھتا ہے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے ایمان کم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اہل سنہ نے، علماء عقیدہ نے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں ایمان کے اضافے کے اور کچھ اسباب ذکر کیا ہے ایمان کی کمی کے، وہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کے لیے ذکر کیے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسباب الزیادہ، وہ اسباب جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تعلم العلم النافع، علم نافع کا حصول، وہ علم جو نفع بخش ہو۔ اب دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا قُل رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ تعالیٰ سے علم کے اضافے کی دعا کیجیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع۔ تو علم نافع کی دعا بھی کرنا اور عملاً اسے سیکھنا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح قراءۃ القرآن، قرآن مجید کو پڑھنا، تدبر، غور و فکر کرنا اس کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ جو سابقہ اقوام تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، ترجمہ سیکھا جائے۔ تیسری چیز ہے معرفت الاسماء الحسنى و صفات العلی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں، صفات علی، بلند و بالا جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کے بارے میں انسان سیکھے۔ تب جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم، جاہ و جلال کا علم ہوگا تو پھر انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ العلماء، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کے بارے میں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، بحیثیت مسلمان ہم سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کرتے ہیں، آپ کی اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے، آپ کے طرز زندگی کو پڑھا جائے، آپ کے شب و روز کو دیکھا جائے، تو جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے گا پھر اس کا ایمان بڑھے گا، وہ ویسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح محاسن الدین، محاسن الاسلام، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی کوالٹیز، اسلام کی شفافیت، اسلام کا وہ خوبصورت اور خوبصورت چہرہ، عدل و انصاف، اس کو پڑھا جائے تاکہ انسان کا ایمان بڑھے۔ آخری چیز، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے، انہوں نے اسلام کے لیے کون کون سی قربانیاں دی، ان کے جذبہ اثار کو پڑھا جائے، انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو جب کوئی شخص، آج کا کوئی مسلمان ان کی سوانح حیات کو، ان کے حالات زندگی کو پڑھے گا، ان کے تراجم کو پڑھے گا، ان کے اعمال اور شب و روز کا جائزہ لے گا، ایٹومیٹکلی ان کی زندگیوں کا اثر اس پر بھی دکھائی دے گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ ان کے مقابلے میں اہل علم نے کچھ اسباب ایسے بھی ذکر کی ہیں جن سے ایمان کم ہوتا ہے۔ وہ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ہر گناہ سے، ہر بدی سے ایمان کم ہوتا ہے، یا اطاعات اعمال صالحہ کے کم ہونے سے، جتنے اعمال صالحہ کم ہوں گے اتنا ایمان بھی کم ہوتا جائے گا۔ لیکن کچھ اسباب بھی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے جہالت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہ پتہ ہونا، قرآن و سنت کا علم نہ ہونا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، آخرت کا نہیں پتہ، نماز کا پراپر طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ تو جہالت، اگنورینس کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ یہ جہالت سبب بنتی ہے ایمان کی کمی کا۔ اسی طرح ایک چیز ہے الغفلۃ والاعراض، غفلت، لاپرواہی، قرآن و سنت سے منہ موڑنا، مساجد سے، اہل علم سے، علماء سے دور رہنا۔ کچھ لوگوں نے نا اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، نہیں جی یہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ درویش صفت لوگ ہیں، یہ قدامت پسند لوگ ہیں، یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن دور ہیں، اگر ہم مسجد و محراب کے ساتھ چلیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کچھ لوگوں میں باقاعدہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس طرح فعل المعاصی وارتکاب الذنوب، گناہوں معاصی کو اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، ان سے بھی ایمان کم ہوتا ہے۔ اس طرح النفس الامارہ، انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اس نفس امارہ کا اگر علاج نہ کیا جائے زہد کے ساتھ، اللہ کے تقوی اور ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، تو انسان اس نفس کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، گویا کہ سرنڈر کر دیتا ہے انسان اس کے سامنے۔ اس طرح دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے فتنے، مال و دولت، اولاد، رشتہ دار، رسم و رواج، یہ چیزیں بھی انسان کو بسا اوقات اتنا جکڑتی ہیں کہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ چیز غلط ہے، لیکن سسٹم آپ کو جام کر کے رکھ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پر مسلمان ہیں، تو جب ان میں سے کسی کے والد کی یا والدہ کی یا کسی عزیز و کارہ میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو غریب ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کریں کیا، اب ختم دلوانا ہے، 10واں 40واں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ بھائی ان کو کہا جاتا ہے دیکھو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں، آپ کی بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں 2 فوت ہوئیں، آپ کے کتنے صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کام نہیں کیے، ختم 10واں 40واں 50واں، پتہ نہیں کون کون سا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں الحمدللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ رسم و رواج ہے، لیکن کیا کریں، معاشرہ ہے، وہ کہیں گے جی ان کو اپنے والد سے پیار نہیں تھا،
وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کئی دفعہ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ دین نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیے، لیکن کیا کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پریشانی ہے دنیا، اور دنیا کے اندر جو رسم و رواج ہیں وہ انسان کے ایمان کو کم کرتے ہیں۔ اس طرح ایک آخری چیز ہے بری سوسائٹی، بری مجلس، دوست احباب انسان کے برے ہوں تو صاف ظاہر ہے جس کے دوست احباب برے ہوں، اٹھنے بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہو تو وہی لوگ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کا دوست اس طرح کا دین۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں دیکھ بھال کے دوستی لگانی چاہیے۔ پرانے زمانے سے مراد آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، جب ہمارے کلچر اور ورثے کے مطابق ہمارے بر صغیر میں جب کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جب وہ معلومات کے لیے جاتے تھے وہ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے فلاں لڑکا کیسا ہے، یا رشتہ داروں سے یہ نہیں پوچھتے تھے فلاں لڑکی کیسی ہے، بلکہ وہ پوچھتے تھے اس کے دوست کیسے ہیں، یہ لڑکا کن سے کے ساتھ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا کیسے۔ سوسائٹی سے انسان پہچانا جاتا ہے نا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایمان کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے یا ایسے اسباب سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تک تو بات ہو گئی ایمان کی کمی بیشی کے بارے میں، آخر میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں یا گروہ ہیں یا فرق ہیں جو اہل سنہ کی مخالفت کرتے ہیں اس نظریے میں ایمان کی کمی بیشی کے حوالے سے، جو اہل سنہ کا نظریہ ہے؟ جی اوورآل تو ہم نے جواب دے ہی دیا، لیکن بڑا اہم کویسچن ہے، ذرا وضاحت کے ساتھ تاکہ سوال کا جواب بھی نکھر کر سامنے آ جائے، تو ہم یہ کہیں کہ اہل سنہ کا تو متفق عقیدہ جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، یہ بدیہی چیز ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں، اس کا انکار گویا کہ نیچر کا، قرآن و سنت تو ہے ہی ہے، عقل کا بھی انکار ہے، نیچر اور فطرت کا بھی انکار ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، جو شخص صوم و صلاۃ کا پابند ہے، حلال حرام میں فرق کرتا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، دن رات اس کے جو ہے بڑے صاف ستھرے ہیں، اس کا ایمان کا لیول کتنا ہوگا؟ یہ ایک شخص وہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بھول کے بھی مسجد میں نہیں آتا، اس بیچارے کا ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ ایسے اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، وہ نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں سکون محسوس ہوا، ملا، الحمدللہ توبہ کرتا ہے انسان، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق بن چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر نہ اللہ نہ کرے کسی کی سوسائٹی بری ہو جائے، وہ پہلے اچھا تھا لیکن بری سوسائٹی کی وجہ سے ایسا ایسا نماز سے، روزے سے، قرآن سے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان کا لیول کم ہو گیا، کم ہو رہا ہے۔ تو قرآن و سنت کا جو بڑا واضح اور شفاف جو ہے وہ پیغام اور منہج وہ یہی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کہہ لیں آپ یا اہل السنہ کہہ لیں، ان کے مخالف دو نظریے ہیں، دو لوگ ہیں۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے الایمان یزید ولا ینقص، ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ جو ہے بعض اشاعرہ کا ہے، سب اشاعرہ جو جتنے بھی وہ فرقہ ہے سب کا نہیں ہے، کچھ اشاعرہ کا ہے۔ اس طرح ایک فرقہ ہے غسانیہ، ان کا ہے، ایک فرقہ ہے نجاریہ، ان کا ہے، اس طرح ایک فرقہ ہے عباضیہ جن کے بارے میں ہم باقاعدہ ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں، ان کا نظریہ ہے۔ اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان سے بھی مروی ہے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا بھی نظریہ ہے، ان کا بھی نظریہ ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، تو ان کا بھی یہ نظریہ ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی نا بنیاد جو دو ان کی دلیلیں آپ کہہ لیں تو وہ ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں جی ایمان جو ہے نا تصدیق کا نام ہے، جیسے پیچھے گزرا بھی ہے، تو کہتے ہیں ایمان تصدیق کا نام ہے، تو تصدیق نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایمان جو ہے الایمان یزید ولا ینقص، وہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں تصدیق بڑھتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ ایک شخص کی جو تصدیق ہے وہ دوسرے کی نہیں ہے، وہ عالم ہے، قرآن و سنت کو جانتا ہے، جو تصدیق اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، بے شک ایسی، تو تصدیق بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی بتاتی ہے کہ اس شخص کا ایمانی لیول کتنا ہائی ہے اور اس کا کتنا ہائی ہے۔ اور اس طرح قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ تصدیق بھی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، کیونکہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں کے ہاں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے
تو تصدیق بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. حالانکہ ایمان صرف تصدیق کا نام تو نہیں, ایمان تصدیق کا نام بھی ہے, قول اللسان کا نام بھی ہے, اور عمل بالارکان کا نام بھی ہے. تو اس طرح ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے الاسلام یزید ولا ینقص, اسلام بڑھتا تو ہے لیکن کم نہیں ہوتا. یہ حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے, اس طرح مسند احمد میں موجود ہے, مستدرک حاکم میں موجود ہے, دیگر کتابوں میں. لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث ہے ضعیف. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کیا. انہوں نے وہ جو من گڑت احادیث ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی الموضوعات, اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا. تو جو حدیث ہی ضعیف بلکہ موضوع من گڑت ہے وہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے. اس طرح شیخ البانی علیہ الرحمہ انہوں نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ اس میں اس حدیث کو ذکر کیا, یہ ضعیف ہے. پھر کچھ اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, بفرض محال مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے الاسلام یزید کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آئے دن بڑھ رہا ہے, لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ولا ینقص کا مطلب ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑتے ہیں, مرتد ہوتے ہیں, وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. یہ مطلب ہے یعنی کہ دن بدن اسلام کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہو رہا ہے. ہے. تو جو اگر کوئی ایک آدھ شخص مرتد بھی ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اس طرح ایک دوسرا گروہ بھی ہے اہل السنہ کے مخالف, ان کا نظریہ یہ ہے ان الایمان لا یزید ولا ینقص. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان نہ ہی زیادہ ہوتا ہے نہ ہی کم ہوتا ہے, پہلے کے برعکس. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جہمیہ ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ, خوارج اور معتزلہ وغیرہ, یہ وہ لوگ ہیں. ان کے بھی پہلے لوگوں کی طرح دو دلیلیں ہیں, دونوں دلیلیں جو ہیں قرآن و سنت کے مخالف ہیں. پہلی دلیل ان کی وہی جس طرح خوارج نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ایمان ایک چیز کا نام ہے, اس کے مختلف اجزاء نہیں. ان الایمان کل واحد لا یتجزا, ایمان ایک ٹھوس چیز ہے, اس کے اجزاء نہیں ہیں. تو جب اس کے اجزاء نہیں ہے, بڑھتا بھی نہیں ہے, کم بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہم حدیث سنا چکے ہیں کئی دفعہ, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ درجات ہیں. یہ تو نص ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 درجے ذکر کیے قرآن مجید. یہ تو نص ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان اور اہل ایمان کے درجات ہیں, حدیث بھی کہہ رہی ہے, ہر شخص بھی سمجھتا ہے, نیچر بھی کہتی ہے, لوجک بھی کہتی ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ المستعان. جب کوئی انسان غلط راستے پہ چل پڑے, یا ان لوگوں کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ تقدیم العقل علی النقل, یہ کہتے ہیں عقل بڑی ہے قرآن و سنت چھوٹا ہے. اور عقل بھی ان کی, جو صحابہ کرام تابعین ان کی عقل نہیں, عقل بھی ان کی جو فاسد ہے حقیقت میں. صحیح. تو ان کا اصول ہے تقدیم العقل علی النقل, عقل کو نقل پر قرآن و سنت پر مقدم رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اس طرح ان کی دوسری دلیل وہی, وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے یہ التصدیق القلبی ہے, دل کی تصدیق کا نام ہے. تو دل کی تصدیق نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. دل کی تصدیق بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے. اگر انسان کو سوسائٹی ماحول اچھا مل جائے, مسجد میں آئے, اس کا ایمانی لیول بڑا ہوتا ہے. یہ تو صحابہ کرام حدیث میں موجود ہے, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان تو بہت ہائی فائی ہوتا ہے. ہائی فائی ہوتا ہے. عام شخص بھی جو گناہ گار خطا کار ہو, جب کبھی کسی مسجد میں وہ چلا جائے, درس ہو, وہ درس سنے, فکر آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق, ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے نماز کی طرف آنے کا, تو وہ نماز شروع کر دیتا ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو رمضان کے شروع والے دنوں میں کیسے ایک رونق, ایک بہار آ جاتی مسجدوں کے اندر, تو وہ تصدیق بڑھتی بھی ہے اور تصدیق کم بھی ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصتاً ہم یہی کہیں گے, اہل سنہ کے مخالف 2 گروہ ہیں. پہلے گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا. یہ جو نظریہ تھا یہ بعض اشاعرہ, غسانیہ, نجاریہ, اباضیہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ان کا نظریہ ہے, جو کہ درست نہیں ہے. دوسرا جو نظریہ ہے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے, یہ جہمیہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, خوارج اور معتزلہ وغیرہ کا نظریہ ہے.
یہ بھی نظریہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ صحیح اور بہترین نظریہ وہ اہل سنہ کا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے نیکیاں کرنے سے اور گناہ کرنے سے کم بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہی وضاحت سے اس چیز کو بیان کیا کہ ایمان میں کمی بیشی کیسے واقع ہوتی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کون سے گروہ ہیں اور وہ اسباب کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان بڑھتا یا کم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ایمان کی کمی بیشی جو ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی طلب کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے ان اعمال کے کرنے کی کہ جن کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔